24 سے میں قبل از گرفتاری ضمانت میں ہوں ان 14-15 کیسز میں، اور 20 تاریخیں پڑ چکی ہیں۔ دہشت گردی کی کیسز ہیں، دہشت گردی کا قانون کہتا ہے 1 مہینے میں ٹرائل کنکلوڈ کرنے ہیں، 1 سال میں ہماری پوری اریسٹ بیل ڈیسائیڈ نہیں ہو رہی ہے، سزا تو یہی ہے۔ باقی ان کیسز میں کیا ہے، 14 لوگ پی ٹی آئی کے شہید ہوئے، الٹا دہشت گردی کی کیسز بھی ہم پہ بنا دیے۔ اب تاریخ بھگتنا یا ذلیل کرنا جو ہے وہ عمل، اس سے جو ہے یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے۔ آج جج صاحب نے کہا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ جلد جو ہے، مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے ملزمان، چونکہ پوری پی ٹی آئی اس میں ملزم ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں، ان کی حاضریاں مکمل نہیں ہیں، تفتیش مکمل نہیں ہے، تو وہ سزا بھی ان ملزموں کو دی جا رہی ہے جو حاضر ہیں۔ آگے سے جو ہے زرتاج گوئل، عمر ایوب خان، شبلی فراز صاحب جو اس میں ملزمان تھے وہ سزا یاب ہو گئے، جیلی مقدمات میں وہ بھی حاضر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یعنی ایک آفت ہے، مصیبت ہے، نظامی انصاف جو ہے اس کا یہ حشر ہو چکا ہے۔ اور ایک اور کیس میں بھی میں نے آج حاضری لگائی، وہ جو پارلیمنٹ کے سامنے مجھے گرفتار کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ سنجانی میں جلسے میں جو ہے شعیب شاہین صاحب نے جو ہے SHO سے پستول چھینا اور کمپٹی پہ رکھا، اور علی امین خان جو وزیر اعلیٰ ہیں اس نے کلاشنکوف چھین کے DSP کے اوپر تان لیا۔ عجیب سے مقدمے ہیں، اس میں بھی آج تاریخ لگی تھی، مجھے نقولات دیے گئے۔ بھگتیں گے، اور میں تو وکیل ہوں، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن جو عام لوگ ہیں جو قانون سے واقف نہیں ہیں اور جو بیچارے ملزمان ہیں اور دور سے آتے ہیں، ان کی یہ کافی تکلیف ہے۔ یہ کوئی سوال اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں کہ عدالتوں کے اندر کتنے کثیر تعداد میں صرف اسلام آباد کے لوگ آ رہے ہیں۔ آج میرے 8 مقدمات کے اندر یہاں بھی پیش کی تھی مختلف جج صاحبان کے سامنے، تو ندامت ہوتی ہے کہ میں جیل میں ہوں اور پولیس والوں نے SHO نے جو ہے مجھ پہ کیس کیا ہوا ہے کہ ڈنڈوں سے لوگوں کو مارا ہے۔ یہ 26 نومبر، 24 نومبر اور 25 نومبر، جس ملک کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم اس حد تک تشویشناک ہو، اس حد تک ظالم ہو، اور اس حد تک قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جائے، وہاں پہ انصاف عدالتوں سے، قانون سے اور آئین سے کہاں ملے؟ لوگوں کے دلوں میں نفرت اپنے عروج کو پہنچ چکی ہے، ملک کے سارے ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ ایسے میں سمجھتا ہوں کہ طاقتوروں کو سوچنا چاہیے کہ یہ عوام ہمارے، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ فوج ہماری ہے، یہ ملک بھی ہمارا ہے، ہمارا لیڈر یہ کہتا ہے، اسی طریقے سے یہ سوچیں کہ یہ لوگ جو جگہ جگہ پہ ان کی فیملی ممبر جو ہیں کن تکالیف کے اندر جو ہے گزار رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، اس ملک کے لوگ ہیں، ان سے پیار کرنا سیکھیں، تب بھی ملک کے مسائل جو حل ہوں گے اور ملک جو ہے اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ آگے چلے گا۔ یہ ہم سب پہ فرض ہے کہ قانون اور آئین اگر ہو تو وہ سارے SHO جنہوں نے 6 مقدمات مجھ پہ بنائے ہیں جبکہ میں جیل کے اندر تھا، ان کو الٹا لٹکایا جائے اگر کسی اور ملک کے اندر یہ اس لیے پھر گزارش کر رہا ہوں کہ سوچیں، کیا اس طریقے سے آپ ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں؟ کیا اس سے آپ کا نام دنیا کے اندر اور اداروں کے اندر جو ہے یاد کیا جائے گا؟ ادارہ، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہم سب کا ہے۔ اس کی بساط کو لپیٹنے کی بجائے اس کو آگے لے کے جانے کی طرف، اور اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ عوام سے محبت جب ہوگی، ان کی فیملی سے جب محبت ہوگی، تو پھر ہمارے دلوں کے اندر بھی آپ کے لیے انتہائی محبت اور انتہائی گنجائش ہوگی۔ اللہ میرے اس پاکستان کو سلامت رکھے۔ جی بتائیے، آج کیا سماعت کیا ہوئی؟ ہائی کورٹ میں بڑی کوریج دیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کی بڑی تعداد میں 240 کے قریب درخواست ضمانت قبل از گرفتاری مختلف مقدمات میں جو 3 ایونٹ کے تھے، 26 نومبر، 4 اکتوبر اور سنجانی جلسے کے حوالے سے،
اس زیر سماعت تھی. آج ابوالاسناد ذوالقرنین صاحب نے ان کیسز کی سماعت کی اور یہ تمام بیل پٹیشن جتنی بھی ہیں یہ ساری 13 نومبر کے لیے ملتوی کر دی گئی ہیں. آج کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو سکی ہے, صرف حاضری ہوئی ہے. باقی بہت سارے ایسے لوگ تھے جو ان کیسز میں ایز اے ایکیوز تھے لیکن وہ آج پیش نہیں ہوئے. ان کی ایگزیپشن اپلیکیشن فائل کی گئی ہے جو کہ الاؤڈ کر دی گئی ہے. باقی یہاں پر ٹرائل بھی ہمارے یہ بیسک طور پر ATC 1 اور ATC 2 میں صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہی کیسز چلتے ہیں اور روزانہ کی بنیادوں میں تقریباً ہمارے 5 سے 7 کیسز زیر سماعت ہوتے ہیں. آج ان بیل پٹیشن 240 کے علاوہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ 12 صفحات میں مشتمل صرف ہماری کال لسٹ ہے جو ATC 1 میں اس وقت زیر سماعت ہے کیسز. ٹرائل بھی بہت سارے ہیں. نیائی صاحب کے خلاف ان کے خلاف 5-7 مقدمات ہیں. آج 5 مقدمات میں یہ پیش ہوئے ہیں. باقی نیائی صاحب کو بات کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسعود صاحب نے بالتفصیل آج کے اس جو ہماری پیشی اس کے متعلقہ اور پھر کون لوگوں نے پیش ہونا تھا یہ ساری تفصیلیں انہوں نے بتا دی ہے. ہمارا یہ ہے کہ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ جب تک اللہ کی طرف سے ہے ہمیں یہ سزا ان لوگوں نے دینی ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوا تو پھر پتہ نہیں یہ لوگ کس اینگل سے ہمیں جو ہے وہ معاف کر دیں گے. بلا وجہ ہمارے لوگوں کو میں 24 کو آزاد کشمیر تھا اور 26 کو میں اسلام آباد تھا تو 24 کی بھی FIR ہے. تو پھر یہاں پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس مخلوق کو ہدایت دے جو اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سیاست کوئی نہیں ہے, یہاں یہ انتقام ہے. اگر سیاست ہوتی تو سیاسی طریقے سے اس کا حل نکالا جاتا ہے. اور ملکوں میں یہ ہوتا ہے, اپوزیشن ہوتی ہے, اقتدار والے ہوتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ وہاں جو بھی ملک کے مفاد میں ہو وہ یونانسلی وہاں طے کیا جاتا ہے. یہاں ملکی مفاد میں ہو یا کوئی اختلاف ہو وہ ایک ایسا طبقہ ہے جو ذاتی طور پر ان کاموں میں مداخلت کر کے لگا ہوا ہے. میں تو اس موقع پر آپ کے توسط سے یہ کہوں گا کہ آپ غور کریں کہ اس ملک کو ہم کدھر لے جا رہے ہیں اور اس ملک کو کدھر لے جانا چاہیے تھا. یہ ملک لا الہ کے نام پر بنا تھا. یہاں ایک ایسا قانون ہونا چاہیے تھا جو اسلامی قانون ہو. یہاں ایک ایسا آئین ہونا چاہیے تھا جو سب کو جس پر اتفاق ہو. اور وہ آئین بھی موجود ہے, وہ لا الہ کا قانون بھی موجود ہے. لیکن ہمیں اس وقت اس کے ہوتے ہوئے بھی مشکلات ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.